صحیح۔ اچھا کائنات صاحب، جیسے میں نے تعارفی گفتگو میں کہا تھا کہ ہم محض حالات حاضرہ یا ابھی جو کچھ چل رہا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے میں پاکستان میں جو مین اسٹریم میڈیا پہ بھی ایران میں مقیم کچھ دوستوں سے بات کرتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا، اور خود یہاں پر بھی سوشل میڈیا پہ یا یہاں کے یہ یوٹیوبرز یا یہاں پر جو اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے وہ بھی بات کر رہے ہیں، تو میں نے ایک چیز کی کمی محسوس کی کہ ہم مجھ سمیت بہت سے دوستوں میں ایران شناسی کے حوالے سے کچھ پہلو نظر انداز یہ لوگ کرتے ہیں یا اس میں ہم لوگ کمزور ہیں۔ تو چونکہ آپ کافی سالوں سے وہاں مقیم ہے، آپ کی تعلیم تربیت آپ کا سارا کچھ وہی، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پہ گفتگو کروں، لیکن میں اس سے پہلے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ میں جس دن پہلے دن یہ حملہ ہوا رہبر پر، تو اس کے اوپر میں کچھ ایک دو چیزیں بات کروں گا اختصار کے ساتھ، پھر ہم انشاءاللہ موضوع پہ جاتے ہیں۔ تو جب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جس دن یہ حادثہ ہوا، اسرائیل نے حملہ کیا اس رہبر کے گھر پہ، تو فوری رد عمل یا فوری صورتحال آپ کے ہاں کیا تھی؟ یعنی عوام کا رد عمل، ریاستی اقدامات، ذرائع ابلاغ، کیونکہ ہمیں یاد ہے اسی رات میں خود بھی کافی اس کو فالو کر رہا تھا، تو 1-2 بجے تک تو بہت زیادہ کنفیوژن رہی۔ اسرائیلی میڈیا مسلسل کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم نے اپنا ہدف کو نشانہ بنایا ہے اور ہم کامیاب ہوئے، لیکن خود ایرانی جو سوشل میڈیا وغیرہ پر جو نیوز چینل وغیرہ ہے یا خود یہاں پر، تو آپ لوگوں کا کیا تھا وہاں پر؟ یعنی آپ کو یہ کب تک کنفرم ہوا، اور اس پورے عرصے میں کنفیوژن کس طرح کی تھی؟ آپ جاگ رہے ہوں گے اس ٹائم، آپ سب چیزوں کو مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے تمام مستضعفین جہان، مظلومین جہان کی خدمت میں شہید امت آیت اللہ امام سعید علی خامنئی کی شہادت کے حوالے سے تسلیت پیش کرتا ہوں کہ جس دن یہ حادثہ رونما ہوا تو ظاہر ہے فوراً میڈیا کے اوپر تو اس کا اعلان نہیں کیا گیا، پہلے جسے کہ ایک ماحول سازی کی گئی تاکہ لوگ اس چیز کو قبول کر لیں۔ رات کو بھی رسمی طور پر اعلان نہیں ہوا۔ ماہ رمضان المبارک میں سحری کے موقع پر تقریباً انہوں نے یہاں کے قومی میڈیا کے اوپر، یعنی ٹی وی کے اوپر اعلان کیا کہ رہبر انقلاب کی شہادت ہوئی ہے۔ تو فوراً ہم یہاں میں چونکہ قوم میں مقیم ہوں، ہم حرم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی طرف گئے تو دیکھا باہر گلی کوچوں سے لوگ جو ہے وہ چیختے ہوئے اور داڑے مارتے روتے ہوئے حرم کی طرف جا رہے تھے، تو ایک بالکل ایک ماتم کا سما تھا حرم کے اندر۔ ہر شخص یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں یتیم ہو گیا، تو یعنی پورے ایران کے اندر ایک سوگ کی فضا تھی۔ صحیح۔ اور یہ مطلب اور یہ یعنی کہ میڈیا کی سطح پہ بھی آپ عوام گلی کوچوں میں اس سب پہ آپ نے یعنی یہ بتایا کہ یہ صورتحال تھی، جیسے کہ کسی کا سگا باپ دنیا سے چلا جائے، چھوٹے بچے ہوں وہ جس طرح اپنے یتیمی کا احساس کرتے، تو آپ یہ فرما رہے کہ لوگوں میں ایک یہ رد عمل تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ میں جو ہے تقریباً سال پہلے، یعنی خود میرے والد مرحوم کی رحلت ہوئی، تو ظاہر ہے کہ یہاں میں پردیس میں ہوں اور والد محترم کی رحلت پاکستان میں ہوئی اور جنازے میں بھی شرکت نہیں کر سکا، تو ایک یتیمی کا احساس ہوا، لیکن پھر بھی ایک احساس تھا کہ کوئی ہے، کوئی باب ہے، کیونکہ رہبر معظم انقلاب چند سال پہلے قوم تشریف لائے تھے، تو یہاں حرم سیدہ معصومہ میں جو غیر ایرانی طلاب کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے یہ انہوں نے الفاظ کہے تھے کہ شما فرزندان من ہستی، کہ آپ تمام جتنے بھی یہاں پر باہر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اے بچے ہیں۔ میرے فرزند ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ یہاں پر جتنے افراد مقیم ہیں، یعنی جو غیر ایرانی بھی ہیں، جب وہ اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہے تھے، تو جو خود ایرانی ہیں جنہوں نے 47 سال تک رہبر کی قیادت کو، ان کی شفقت کو، ان کی مہربانی کو نزدیک سے دیکھا، تو ظاہر آپ اسی سے اندازہ لگائیں ان کی کیا حالت ہوگی اس حوالے سے۔ اچھا، بہت ظاہر سی بات ہے، اور ہم نے آپ کو فون پہ بھی اور ابھی سب یہاں پر بھی تعزیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور رہبر سے محبت کرنے والے سارے لوگ اور جن لوگوں کی حمایت اور ان کے لیے انہوں نے اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگایا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دی، تو وہ سب دنیا میں دکھی ہیں۔ اچھا، قبلہ میں ابھی اگلے ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ آپ سے 2-3 مہینے پہلے بھی میری بات ہوئی تھی، اور اس وقت ٹرمپ کی طرف سے دھمکیوں کا ایک سلسلہ تو شروع تھا، لیکن ابھی اس نے کچھ اس کے لیے کیا کہنا جہاز وغیرہ لانا شروع نہیں کیا تھا، یا یہ بحری بیڑے وغیرہ۔ تو جب یہ سب کچھ ہونے سے پہلے بھی آپ لوگوں کا شاید خیال یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی جنگ ہونی ہے، یہ طے ہے،
تو اس حوالے سے مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کو اس ایران کے ساتھ اسرائیل کا یا امریکہ اور اسرائیل دونوں کا مل کر حملہ آور ہونا یا جنگ ہونا، کیا آپ ایک بطور تجزیہ نگار، بطور محقق، یہ آپ کو یقینی لگتا تھا ایسا ہونا ہے، یا کچھ تھا کہ بس شاید ہو جائے، کوئی متوقع بات تھی یہ؟ جی، اگر آپ کو یاد ہو کہ اس موجودہ جنگ سے پہلے جب ایران میں کچھ شہروں میں مظاہرے چل رہے تھے، تو اس وقت آپ نے سوال بھی کیا تھا کیا حالات ہیں، تو اس وقت میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ دوسری جنگ کی تیاری ہے اور جنگ حتمی ہے، اور پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس سے بھی ایک شدید قسم کی جنگ ہوگی۔ تو جو بھی ایران کے حالات پہ نظر رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بالکل یہ بات یقینی تھی کہ جنگ جو ہے بالکل نزدیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مثلا آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن جنگ جو ہے وہ حتمی۔ صحیح۔ اور اس میں جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ اس یقینی ہونے کے آپ کے نزدیک کیا اسباب تھے، یا وہاں کے اہل دانش جو اس موضوع پہ یا اس طرح کی چیزوں پہ نظر رکھتے، یعنی بنیادی طور پہ، کیونکہ دیکھنا خود ٹرمپ نے ابھی تک جتنی گفتگو کی اس میں ہر بات اس کی لفی قولی مختلف ہے، یعنی وہ ایک بات کر کے، اب لوگ یہ کہ وہ گیم کرتے ہیں، کھیلنے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، لیکن جو بھی ہو، خود اسرائیل تو ان کے ہاں بھی اس میں تبدیلی بار بار آ رہی ہے کہ بھئی کیوں ہم نے یہ جنگ شروع کی۔ تو آپ بطور محقق اس نظام کو جانتے سمجھتے ہیں، ایران کو سمجھتے ہیں، ایران اسرائیل کا پچھلے انقلاب کے بعد سے ابھی تک کا تعلق، اس امریکہ اور اسرائیل کا تعلق، مشرق وسطیٰ میں ایران، اس پورے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ سے ہم پوچھیں کہ کیا اسباب ہو سکتے تھے اس کے، یعنی آپ اگر جنگ کو یقینی سمجھ رہے تھے یا وہاں کے اہل علم، تو کن اسباب کو آپ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ وجوہات ہے جس کی بنیاد پہ اس نے یہ کرنا ہے؟ جی بالکل، اس کے لیے دیکھیں جو 12 روزہ جنگ ہوئی، 12 روزہ جنگ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس پر غور کریں، اور 12 روزہ جنگ کے بعد جنگ بندی کیوں ہوئی، تو ان اسباب پہ غور کریں، تو پھر بالکل اس بات کو سمجھنا جو ہے انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ یعنی 47 سالوں سے اسرائیل کی آپ یوں کہہ لیں ایک کوشش یہ تھی کہ امریکہ براہ راست ایران کے اوپر حملہ کرے، لیکن کوئی امریکی صدر مختلف وجوہات کی بنا پر، وہ صرف تبس کا ایک واقعہ ہوا جیمی کارٹر کے زمانے میں، جہاں پر امریکی کئی جہاز جو ہے وہ ہیلی تبس میں کاپٹر۔ گرے۔ اس کے بعد کوئی براہ راست آپ دیکھیں امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ایسی جنگ یا اس طرح بہرحال ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں، سفارتی جنگ، اقتصادی جنگ تو رہی، لیکن نتنیاہو کو ٹرمپ ایک ایسا، یعنی خود امریکی بہت سارے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ نتنیاہو کو ایک ایسا احمق ملا کہ جو اس بات پہ آمادہ ہو۔ لیکن فرق کیا ہے کہ موجودہ جنگ میں اور 12 روزہ جنگ میں دیکھیں کئی چیزوں میں فرق ہے۔ 12 روزہ جو جنگ تھی وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی، امریکہ نے آ کے حمایت کی تھی، یعنی براہ راست اس جنگ میں وہ ملوث نہیں تھا، اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا، لیکن آخری صحیح۔ دنوں میں آ کے نتنز اور یہاں پردوں کے چند مقامات پہ جو ایٹمی ریکٹروں کے اوپر حملہ کیا تھا، لیکن براہ راست امریکہ اس جنگ میں اس طریقے سے نہیں تھا جس طرح ابھی ہے۔ لیکن ٹھیک۔ 12 روزہ جنگ میں اسرائیل کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ایران کے ساتھ جنگ لڑنا میرے بس کا کام نہیں، ہوں۔ کیونکہ اس میں آپ دیکھیں 12 روزہ جنگ میں ظاہر ہے ایران کے بھی بہت سے نقصانات ہو گئے ہیں، کافی کمانڈر، 30 کے قریب کمانڈر شہید ہو گئے ہیں، کافی یہاں پہ مراکز کو انہوں نے بھی تباہ کیا، لیکن جوابی کاروائی ایسی تھی کہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ٹرمپ نے یعنی نتنیاہو نے ہاتھ کھڑے کیے، یعنی جنگ بندی آپ نے دیکھا بالکل۔ نا کہ یہ وہی اسرائیل ہے کہ 2-3 سال تک لوگ چیختے رہے کہ غزہ میں جنگ بندی کریں، لیکن وہ وہاں پہ جنگ بندی نام بھی نہیں لیتا تھا، کیونکہ اس کو کہ یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا انہوں نے کوئی خوشی سے اس کو قبول کیا، وہ مجبوری تھی، انہوں نے اس جنگ کو یا جو ہے نا روکنے پہ وہ مجبور تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کو انہوں نے کیوں روکا، وہ مجبور ہو گئے، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں جنگ کے 8ویں روز کے بعد ایران نے جب فتح میزائل، خرم شہر میزائل، یعنی سپر ہائنک میزائل کا جب ایران نے استعمال کرنا شروع کیا، تو اس کو روکنے کے لیے ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، یا جو ان کے پاس پیٹریاٹ سسٹم یا جو میزائل ڈیفنس سسٹم تھا وہ کم پڑ گیا تھا۔ اور دوسرا جو ہے ان کے جو اہداف انہوں نے مشخص کیے تھے کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ایٹمی پلانٹس ہیں ان کو تباہ کرنا اور رجیم چینج آپریشن کرنا، اس کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لانا۔ تو صحیح۔ اس وقت ان کی اسٹریٹجی تھی کہ جنگ اگر جو ہے وہ ذرا فرض کریں کہ 1 مہینہ طول پکڑ جائے، تو اس کے بعد لوگ جو ہے یہاں تنگ ہوں گے اور سڑکوں پہ آئیں گے، نظام کے خلاف جو ہے مظاہرے کریں گے، تو اس کے بعد ان کا اگلا مرحلہ یعنی آپ کہہ لیں بھی پلان شروع ہونا تھا۔
لیکن جب 8ویں دن کے بعد جب ایران نے تباہ کن جو ہے وہ تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے تو وہ مرحلہ نہیں آیا، اور باہر کچھ مسائل کی وجہ سے ایران نے بھی جو ہے نا قبول کیا اور جنگ بندی ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، یعنی جو 12 روزہ جنگ ہے اس کے بعد جو ان کا بی پلان تھا کہ عوام کو سڑکوں پہ لانا نظام کے خلاف، کیونکہ اس کے بغیر تو نظام چینج کرنا، رجیم چینج آپریشن یہ کامیاب نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہے۔ تو کچھ مہینوں کے بعد آپ دیکھیں کہ ایران میں مظاہرے شروع، جب ایران میں مظاہرے شروع ہو گئے، تہران میں، اصفہان میں، کچھ جو ہے وہ اور شہروں میں، تو اس کے بعد ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہ جو مظاہرے جو ہے مختلف شہروں میں اور مختلف علاقوں میں پھیلتے جائیں گے، اس کے بعد ہمارے لیے ایک بہترین موقع ملے گا کہ ہم یہاں کے جو مظاہرین ہیں ان کی مدد کے لیے، جو افراد یہاں پہ مارے گئے ان کی مدد کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے نا وہ اسی بہانے ہم دوبارہ جنگ مسلط کر سکتے ہیں۔ لیکن ایران نے اس سے خطرے کو بھانپ لیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ اقتصادی مظاہرے نہیں ہیں، اقتصادی مسائل کی وجہ سے، کیونکہ آپ دیکھیں پہلے 2-3 دن تو لوگ مظاہرے کرتے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے افراد تھے جو نظام کے حامی ہیں، صرف اقتصادی مسائل کی وجہ سے معترض تھے، یعنی وہ نظام کے دشمن نہیں تھے۔ لیکن جو صحیح. دوسرے افراد تھے جو نظام کے دشمن تھے، انہوں نے ان مظاہروں کو اغوا کرنے کی جو ہے آپ سمجھ لیں انگیج کرنے کی کوشش کی، اور نظام کے خلاف بغاوت پہ اترائے، یعنی یہاں پہ نجی املاک کو انہوں نے نقصان پہنچایا، یہاں پہ بسیج کے مراکز کے اوپر، فوج کے مراکز کے اوپر، پولیس کے پر جو ہے جب حملے شروع کیے تو ظاہر ہے کہ یہاں پر نظام نے بھی رد عمل دکھایا، اور 2 دن کے اندر ان کے بساط کو جمع کیا۔ جب ان کا بساط جمع ہو گیا 2 دن کے اندر، ان کو یہ تھا کہ یہ مظاہرے طول پکڑتے جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ آپ دیکھیں کہ ایران میں جو مخالف جو لوگ ہیں وہ اس وقت زیادہ تر ایران کے اندر تو نہیں ہیں، وہ باہر ہیں، اور ان کے 2 میڈیا ہیں، ایک منوتو ہے اور ایک ایران انٹرنیشنل ہے۔ ایران انٹرنیشنل اور منوتو یہ 2 ایسے چینلز ہیں جو صبح و شام ایران کے خلاف، نظام کے خلاف، یعنی وہ مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے یعنی پہلے دن جب ایران نے بھی جب جوابی کارروائی شروع کی ان افراد کے خلاف جو نجی افراد کو یا نجی املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے، تو پھر انہوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا کہ ایران نے جو ہے نا مثلا 15,000 20,000 بندے مار دیے۔ یعنی یہ جب مظاہرہ شروع ہوا تو جمعرات کی بات ہے، پھر جمعے کو صرف وہ افراد میدان میں آئے، کیونکہ بہت سارے افراد ڈر گئے، اگر ان کی بات جو ہے وہ درست ہے کہ ہم 15-20 ہزار بندے مارے گئے تو اس کا مطلب ہے جو بھی مظاہرے میں شرکت کرے گا کہ وہ مارا جائے گا۔ تو اس دن مظاہرے میں صرف وہ افراد ہیں جو ٹریننگ یافتہ تھے، یعنی جو واقعاً جنہوں نے مختلف ممالک میں جا کر جو یا باہر کے افراد کے ساتھ ایجنسیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ آئے، پھر ان کا بساط انہوں نے جمع کیا تو وہ مظاہرے جو ہے وہ ختم۔ لیکن رسمی طور پہ یہاں پر جو اعلان ہوا کہ جو افراد، جو پولیس کی طرف سے جو افراد شہید ہوئے ہیں یا بے گناہ لوگ جو مارے گئے ہیں کراس فائرنگ میں، یا ان کے بندے جو معترض تھے اور جو دشمن تھے، سب کو ملا کے ان کی تعداد 4,000 سے زیادہ نہیں۔ لیکن میڈیا پہ ایسا پیش کیا گیا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں ایران نے رسمی طور پر جو افراد مارے گئے ہیں، چاہے وہ پولیس کے ہوں، بسیج کے ہوں، عوام 3500 کے ہوں، ان کے افراد ہوں، سب کی لسٹ جاری کر دی۔ جی. لیکن بعض نے کہا نہیں 20,000 بندے، بعض نے کہا کہ 25,000، اور منوتو نے کہا کہ 36,000 بندے مارے گئے ہیں۔ آخر ٹرمپ نے بھی تسلیم کیا کہ ایران میں 32,000 افراد جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے اسی کو بہانہ بنا کر ان کی جو ہے وہ مدد کے لیے انہوں نے ایران کے اوپر جو ہے وہ جنگ مسلط کی۔ تو لہٰذا یہ اسی 12 روزہ جنگ کا جو ہے بی پلان تھا جو کئی مہینوں کے بعد ان کو دوبارہ شروع کرنا۔ نہیں نہیں، بہت خوب.